بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 16 ذی الحجہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ 17 شوال 511 ہجری میں پیدا ہوئے۔ بڑے ہی نیک اور عبادت گزار تھے۔ اپنے والد عماد الدین زنگی کے بعد ملک شام کے بادشاہ بنے۔ اپنی حکومت میں انہوں نے شام کے تمام بڑے بڑے شہروں میں مدرسے بنوائے۔ علماء اور اہل دین کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ صدقات و خیرات بھی خوب کرتے تھے۔ بڑے امانت دار اور قناعت شعار تھے۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے تنگی کی شکایت کی تو انہوں نے اپنی 3 دکانیں جن کی سالانہ آمدنی 20 دینار تھی ان کو خرچ کے لیے دے دیے۔ جب بیوی نے اس کو کم سمجھا تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور جو کچھ تم میرے پاس دیکھتی ہو وہ سب مسلمانوں کا ہے۔ میں تو محض خزانچی ہوں۔ میں تمہاری خاطر اس امانت میں خیانت کر کے جہنم میں جانا نہیں چاہتا۔ ان کی سب سے بڑی آرزو بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، مگر ان کی تمنا پوری نہیں ہو سکی اور 569 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن بیت المقدس کو ان کے سپہ سالار صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 583 ہجری میں فتح کر لیا۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز کے بعد نور الدین سے بہتر سیرت اور ان سے زیادہ عادل انسان میری نظر سے نہیں گزرا۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، گونگے کا اچھا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں جب جمرہ عقبہ کی رمی کر کے واپس ہونے لگے تو ایک عورت اپنے ایک چھوٹے بچے کو لے کر حاضری خدمت ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بچے کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا اور دونوں ہاتھوں کو دھویا اور کلی کی، اور پھر وہ برتن اس عورت کے حوالے کرنے کے بعد فرمایا، اس میں سے بچے کو پلاتی رہنا اور تھوڑا تھوڑا اس پر چھڑکتی رہنا اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرتی رہنا۔ حضرت ام جندب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ 1 سال بعد میری اس عورت سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا، بچہ کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا، اور اتنی زیادہ سمجھ آ گئی کہ جتنے بڑے لوگوں میں بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، مزدور کو پوری مزدوری دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن 3 لوگوں کا مقابل بن کر ان سے جھگڑوں گا۔ انہی میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کسی کو مزدوری پر رکھا اور اس سے پورا کام لیا مگر اس کو پوری مزدوری نہیں دی۔ خلاصہ، مزدور کو مکمل مزدوری دینا واجب ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، نفع بخش علم کے لیے دعا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ ترجمہ، اے اللہ، جو علم تو نے مجھے دیا ہے اس سے نفع عطا فرما اور مجھے نفع بخش علم عطا فرما اور میرے علم میں زیادتی عطا فرما۔ نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، یتیم کی پرورش کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جائے، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، کنجوسی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال و دولت کو خرچ کرنے میں بخل کرتے ہیں وہ بالکل اس گمان میں نہ رہیں کہ ان کا یہ بخل کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ ان کے لیے بہت برا ہے۔ قیامت کے دن ان کے جمع کردہ مال و دولت کو طوق بنا کر گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور آسمان و زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں،
دنیا کی چیزیں چند روزہ ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے وہ صرف چند روزہ زندگی کے لیے ہے اور وہ اس کی رونق ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ کیا تم لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ نمبر 8، آخرت کے بارے میں مومن کے ساتھ قبر کا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن بندہ کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اس سے کہتی ہے تمہارا آنا مبارک ہو، میری پشت پر چلنے والوں میں تم مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ جب تم میرے حوالے کر دیے گئے اور میرے پاس آ گئے تو تم آج میرا حسن سلوک دیکھو گے۔ تو جہاں تک نظر جاتی ہے قبر کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج بھی سفر جل کے فوائد۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ کے ہاتھ میں ایک بہی یعنی سفر جل تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے۔ جب میں آپ کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہی یعنی سفر جل میری طرف بڑھائی، پھر فرمایا اے ابو محمد اس کو لے لو، اس لیے کہ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے، سانس کو خوشگوار کرتا ہے اور سینے کا بھاری پن دور کرتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو ہدیہ دیا جائے اگر اس کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ ہو تو اس کو بدلے میں ہدیہ دینے والے کو دے دینا چاہیے، اور اگر کچھ نہ ہو تو بطور شکریہ دینے والے کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کر دیا اور جس نے چھپایا اس نے ناشکری کی۔